دریائے دجلہ کے کنارے واقع تقریت کے علاقے میں ایک غریب کسان گھرانے میں 1937 میں سیدہ حجت الفا نے ایک بچے کو جنم دیا، مگر اسے بچے کے پیدا ہونے کی خوشی سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ وہ اس کی پرورش کس طرح کرے گی، کیونکہ بچے کا باپ حسن عبد الماجد اس دنیا سے چند ماہ قبل جدا ہو چکا تھا۔ سیدہ حجت الفا اپنے کچے مکان میں اسی فکر میں ڈوبی تھی کہ بچے کے ماموں الحاج خیر اللہ اور چچا حسن مجید نے اسے دلاسا دیا، مانا کہ ہم غریب ہیں اور ہماری گزر بسر آسانی سے نہیں ہوتی، مگر تم فکر نہ کرو، ہم جس طرح بھی ہو سکا اس کی پرورش کریں گے۔ حجت الفا جو پہلے ہی اپنے بھائی اور دیور کے احسانوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ دونوں پہلے ہی غربت اور افلاس کے باوجود اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اب انہیں مزید ایک اور جان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ مگر یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ دونوں کے چہروں پر تردد نہ تھا، بلکہ وہ بچے کی پیدائش پر خوش تھے۔ بچے کے چچا نے اس کا نام صدام حسین رکھا۔ صدام کا مطلب زوال دور کرنے والا ہے۔ صدام کے والد کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا تھا۔ تقریت، جسے ان دنوں خاصی شہرت حاصل ہے، ان دنوں شہری سہولتوں سے محروم ایک ایسا علاقہ تھا جس کے مکین 2 وقت کی روٹی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صدام حسین کا بچپن تکلیف دہ تھا، خوشیاں اسے بہت کم نصیب ہوئی تھیں، اور یہ عمر جس میں کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی، بالعموم فکر و تردد میں گزرتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی ماں نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کر لی، جس کے نتیجے میں صدام کو ایک بھائی اور مل گیا جس کا نام ادام رکھا گیا۔ دونوں بھائی نہ صرف ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے بلکہ رازدار بھی تھے۔ غربت اور افلاس نے صدام حسین کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ دیگر بچوں کے مقابلے میں اس کا رعب اور دبدبہ زیادہ تھا اور کسی حد تک دلیر اور بے خوف بھی۔ تقریت میں غریب گھرانوں کے بچوں کو تعلیم کے لیے درسگاہوں میں بھیجنے کا رواج نہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ غربت اور دوسری وجہ علاقے میں تعلیمی اداروں کی قلت تھی۔ صدام کے چچا اسے کھیتی باڑی پر لگانا چاہتے تھے، مگر ایک دن جب صدام حسین کو اپنے ہاں آنے والے ایک مہمان بچے کی زبانی یہ پتہ چلا کہ وہ طالب علم ہے اور لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو وہ بہت حیران ہوا، اور اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی لکھنا پڑھنا سیکھے گا۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار والدہ سے کیا تو انہوں نے غربت کے پیش نظر اسے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر صدام نے شاید تعلیم حاصل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر ایک رات وہ خاموشی کے ساتھ کپڑوں کے چند جوڑے لے کر اپنی ماں کو بستر پر سوتا چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر چلا آیا، جو تھوڑے فاصلے پر ہی رہتے تھے۔ ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ماموں نے اس کی لگن دیکھ کر ایک سکول میں داخل کرا دیا۔ اس طرح صدام حسین آج وہ صدام حسین بن گیا جو آج ہمارے درمیان نہیں رہا، اور اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ شاید اگر صدام حسین تعلیم حاصل نہ کرتا اور کھیتی باڑی ہی کرتا رہتا تو اسے آج پھانسی نہ لگتی، اور وہ شہرت کی بلندیوں کی بجائے گمنامی کے اندھیرے میں ہوتا، مگر زندگی جی رہا ہوتا اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان مٹی کے کسی مکان میں ہوتا جس سے اٹھنے والی سوندھی سوندھی خوشبو محسور کر دیتی ہے۔ مگر تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ وہ صدام حسین جو کچھ عرصے قبل تک رعب، دبدبے، شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا، کس بے بسی کے عالم میں پھانسی کے پھندے پر جھول گیا۔ آخر ایک کسان کا بیٹا سیاست کی راہ پر کیوں چل پڑا، اور اس نے سیاست بھی ایسی کی کہ نہ صرف وقت کو اپنا مطیع بنا لیا بلکہ عراق کے عوام پر کئی دہائیوں تک اس طرح حکومت کی کہ اپنے خلاف کوئی بات سننا بھی ناقابل معافی جرم قرار دیا۔ صدام کا یہ مزاج غالباً ان واقعات کا رد عمل بھی تھا جن کے مطابق اس کے آباء و اجداد کے متعدد افراد کو ترکوں نے قتل کر دیا تھا اور ان کے گھروں کو نذر آتش کر دیا تھا۔ ان کارروائیوں سے تنگ آ کر صدام کے اجداد اپنے گھر بار چھوڑ کر قریبی پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ صدام حسین کو یہ واقعات اپنے بزرگوں کی زبانی معلوم ہوا کرتے تھے تو وہ بدلے کی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف اپنے حالات کا جائزہ لیتا رہتا تھا بلکہ بین الاقوامی سطح پر تبدیل ہونے والے حالات پر بھی گہری نظر رکھتا تھا۔ ان دنوں دنیا بھر میں برطانوی اور فرانسیسی نو آبادیاں ایک کے بعد ایک کر کے سامراجی تسلط سے آزاد ہو رہی تھیں۔ بالخصوص عرب خطے میں بھی زندگی حقیقی معنوں میں آزاد طور پر گزارنے کا جذبہ ابھر رہا تھا۔ تعلیم جاری رکھنے کی خاطر صدام حسین بغداد آ گئے اور کرہ کے ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ ان دنوں بین الاقوامی سطح پر سیاسی حالات بدل رہے تھے۔ برطانوی اور فرانسیسی استعمار کی زنجیریں یکے بعد دیگرے ٹوٹ رہی تھیں۔ عرب ممالک میں بھی آزادی کی تحریکیں انگڑائی لے رہی تھیں اور یہ ماحول ہر ذی شعور کو متاثر کر رہا تھا۔ صدام نے تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ ان حالات و واقعات کا نہ صرف مشاہدہ شروع کیا بلکہ اس کا اثر بھی لینا شروع کر دیا۔
ان دنوں عراق میں سوشلسٹ اور بوس پارٹی بہت مقبول تھیں۔ صدام حسین نے بوس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت سوشلسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور عبدالکریم قاسم حکمران تھے۔ صدام حسین نے تھوڑے ہی عرصے میں سیاسی میدان میں مقبولیت حاصل کر لی۔ اس دوران عبدالکریم قاسم کے قریبی دوست سعدون ناصری کا تکریت میں قتل ہو گیا۔ حکمران پارٹی نے اس قتل کا ذمہ دار صدام حسین کو قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ صدام حسین جیل میں رہے اور عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیے گئے۔ اس گرفتاری نے انہیں مزید مقبول بنا دیا۔ 1959 میں ان کی پارٹی کی ہائی کمان نے انہیں بغداد طلب کیا اور انہیں عبدالقاسم کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ صدام اور ان کے ساتھیوں نے بظاہر یہ مشن کامیابی سے پورا کیا اور فرار ہو گئے، البتہ ایک گولی ان کی ٹانگ میں لگی۔ بعد میں انہیں یہ پتہ چلا کہ عبدالکریم قاسم قاتلانہ حملے میں بچ گیا۔ ان دنوں صدام ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے زخم کی خود ہی مرہم پٹی کی اور اسی حالت میں اسکول بھی جاتے رہے۔ اس دوران ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا، لہٰذا وہ بیس بدل کر فرار ہو گئے اور 7 دن صحرا میں سفر کرنے کے بعد شام پہنچ گئے۔ وہاں 3 ماہ قیام کے بعد 1960 عیسوی میں مصر چلے گئے اور وہاں 3 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بوس پارٹی کے منصوبوں کے لیے کام کرتے رہے۔ اسی دوران ان کی منگنی اور بعد ازاں شادی ماموزاد ساجدہ سے ہو گئی اور یہ اطلاع بھی ملی کہ عراق میں سوشلسٹ پارٹی کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ عبدالکریم قاسم کے قتل کی سازش کے الزام میں انہیں سزائے موت بھی سنا دی گئی تھی، مگر بوس پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس پر عمل درآمد نہ ہوا اور صدام حسین عراق واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر ان کو اپنی ہی پارٹی میں کچھ لوگوں کے خلاف مورچہ لگانا پڑا کیونکہ پارٹی میں اختلاف ہو گئے تھے۔ صدام حسین نے اپنے مخالف عبدالسلام عارف کے قتل کی سازش تیار کی، مگر یہ سازش پکڑی گئی، جس کے بعد انہیں روپوش ہونا پڑا، مگر کچھ ہی دنوں بعد وہ گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر دوران حراست 7 روز تک تشدد کیا گیا، بعد ازاں جیل بھیج دیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے، مگر حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ ان کی بیوی اور شیرخوار بیٹے عدی کو کرائے کے مکان سے باہر نکلوا کر سڑک پر پھینکوا دیا۔ مظاہروں کے نتیجے میں صدام کے 2 ساتھیوں کے علاوہ سازش میں شریک دوسرے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا، اور پھر ایک دن جب انہیں عدالت لے جایا جا رہا تھا، وہ ایک پلان کے تحت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کے ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملا کر انقلاب کے لیے راستہ ہموار کرنا شروع کر دیا اور پھر اپنے تدبر اور فراست کی بنا پر جولائی 1968 عیسوی میں برسر اقتدار میں آ گئے، جس کے بعد 24 برس تک انہوں نے حکمرانی کی۔ اس دوران ان کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہیں، مگر انہوں نے ان سازشوں کو سختی سے کچل دیا اور اپنے 2 دمادوں کو بھی سازش میں شریک ہونے پر موت کے گھاٹ اتروا دیا۔